الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 تلاوت کرنی ہے۔ کل بھی سٹارٹ کر لی تھی اور بھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا کہ ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج دوبارہ سے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا اذ قالت امرأة، اور جب کہا بیوی نے عمران کی، ربی انی نذرت، اے میرے رب بے شک میں نے نظر کیا، لکا ما فی بطنی، اس کو جو میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، محررن، دنیا کے کاموں سے آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، پس تو اس بچے کو میری طرف سے قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ عمران کی بیوی جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی اپنے ہونے والے بچے کے لیے نظر مانی کہ میں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں لگا دوں گی اور جو ہے دنیا کے کاموں سے ہی آزاد ہوگی۔ تو یہاں پہ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عمران کی بیوی ہننا، انہوں نے اپنی بیٹی کے ولادت کے دن ان کا نام مریم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولادت کے دن نام رکھنا جائز ہے۔ اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی صحیح بخاری شریف سے بیان کر رہے ہیں یہ حدیث پاک۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس کو لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو کھجور کی گھٹی کھلائی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اچھے نام رکھو۔ ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ سفر پر چلے گئے، اسی دوران میں وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کی بیوی حضرت ام سلیم سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ ان کو شام کا کھانا کھلایا اور رات کو حضرت ابو طلحہ نے ان سے عمل زوجیت کیا۔ صبح کو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اب بیٹے کو دفن کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ماجرا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے رات اس عمل میں گزاری؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور مجھ سے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ تم اس بچے کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ میں اس بچے کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے گیا اور میرے ساتھ کچھ کھجوریں بھی تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھجوریں لی اور ان کو چبا کر اس بچے کے منہ میں رکھا اور اس کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔
اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص تھکا ماندہ سفر سے آئے تو فوراً اس کو غمناک خبر نہ سنانی چاہیے، اور بچے کی موت پر ماں باپ کو پرسکون رہنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے اس کے منہ میں گھٹی ڈلوائیں اور اس سے برکت کی دعا کروائیں اور بچے کا اچھا نام رکھیں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام اور بزرگوں کے نام پر ہی نام رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، سو اس حدیث پاک سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے آبا سے منسوب کر کے ہی پکارا جائے گا، مثلاً فلاں بن فلاں، اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا، یہ درست قول نہیں ہے۔ اس کی مزید تحقیق ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بھی پڑھیں گے۔ ولادت کے دن بچے کے نام رکھنے کے علاوہ اور بھی شرعی احکام ہیں۔ ان احکام میں سے ایک عقیقہ ہے جس کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں آیا کہ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، اس سے گندگی دور کرو۔ حضرت قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ۔ یہ امام ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جی۔ اور جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث پاک حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے عقیقے کے بدلے میں لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، ولادت کے 7ویں دن اس کی طرف سے وہ جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اس کے بال مونڈے جائیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حسن صحیح ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ جی انہوں نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی طرف سے 1 مینڈا ذبح کیا تھا، اور پھر بعد میں 7ویں دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا کہ وہ بھی 1 مینڈا جو ہے ذبح کریں۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کی پیدائشوں پہ بھی ان کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی ہے۔ اور عطا بیان کرتے ہیں کہ اسبا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کروں، آپ نے فرمایا ہاں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ جی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں، ان کی طرف ان کا بھی نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقیقہ ولادت کے 7ویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ 14ویں دن 21ویں دن اور خصی جانور جو ہے عقیقہ اور قربانی میں افضل ہے، اور عقیقہ کا گوشت جو ہے آباء و اجداد بھی کھا سکتے ہیں، اور قربانی کی طرح اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، اور اس کی ہڈی جو ہے توڑنے کی ممانعت میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہ توڑیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی جو ہے اس کی طرف سے اجازت ہے۔ عقیقہ 7ویں دن افضل ہے، نہ ہو سکے تو 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن، اور ورنہ زندگی بھر میں جب کبھی وقت دن کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ کم سے کم 1 جانور تو ہے ہی، لیکن لڑکے کے لیے 2 افضل ہیں، استطاعت نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے۔ گوشت بنانے کی اجرت جو ہے وہ بھی ادا کی جائے، اور سری پائے خود کھائے یا اقربا کو کھلائے یا مساکین جسے چاہے دے سکتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں آیا جی ان کے حوالے سے۔
اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ نظر مانی تھی حضرت عمران کی بیوی نے، تو ان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑے سے احکام دیکھ لیتے ہیں۔ عمران کی بیوی ہنہ نے اپنے پیٹ کے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی جو نظر مانی تھی، اس طرح کی نظر ماننا ہماری شریعت میں بھی صحیح ہے۔ مثلا انسان یہ نظر مانے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی پرورش اور تربیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کرائے گا، اور اس کے سوا اس کو اور کسی کام میں مشغول نہیں رکھے گا، اور اس کو قرآن مجید، احادیث، فقہ اور دیگر علوم دینیا کی تعلیم دے گا۔ یہ نظر صحیح ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نظر سے کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے، اور جس عبادت کی نظر مانی جائے اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور یہ کہ نظر پورا کرنے کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کسی مجہول چیز کی نظر ماننا جائز ہے، کیونکہ ہنہ نے اپنے پیٹ کے بچے کی نظر مانی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اپنی اولاد پر ایک قسم کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کی تعلیم اور تربیت کا حق رکھتی ہے۔ اگر وہ اس کی مالک نہ ہوتی تو اپنی اولاد میں اس کی نظر نہ مانتی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی بچے کا نام رکھنے کا حق حاصل ہے، اور اس کا رکھا ہوا نام صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کر لیا، یعنی ہنہ نے مریم کو بیت المقدس کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی جو اخلاص کے ساتھ نظر مانی تھی، اس نظر کو قبول کر لیا گیا۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر الانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پس جب انہوں نے اسے جنا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا، لیکن لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کی مانند نہیں ہو سکتا، بے شک اس کا نام مریم رکھا گیا، اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، بچا کر۔ اس کی بھی ساری تفسیر کل کی کلاس میں موجود ہے کہ کیسے شیطان سے پناہ دی گئی، اور ساتھ میں آپ کا نام جو ہے وہ منتخب کیا، آپ کی والدہ نہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، پس تقبلها اس کو قبول کر لیا، ربها ان کے رب نے، بقبول حسن اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتها اور پھر انہیں پروان چڑھایا، نباتا حسنا اچھے پروان کے ساتھ، وکفلها زکریا کلما دخل علیہ اور ان کو زکریا کے ان کی کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی، کلما دخلا جب بھی وہ داخل ہوتے، علیہ ان کے قریب آتے، ان کے پاس آتے، اس مسجد میں جہاں پہ یہ عبادت کرتی تھیں حضرت بیوی مریم علیہ السلام، تو زکریا المحراب اس محراب میں، اس حجرے میں آتے، وجد عندها رزقا تو ان کے پاس طرح طرح کا کھانا پاتے، قالا یا مریم انا لکی ھذا کہ آپ پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے تیرے لیے، قالت ہوا من عند اللہ تو آپ فرماتی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کیا جانے پر قبول کر لیا۔
حضرت مریم علیہ السلام کی عمدہ پرورش کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مریم کی نشوونما اتنی ہوتی تھی جتنی عام بچوں کی ایک سال میں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور دینداری میں بھی ان کی تربیت بہت اچھی تھی اور وہ بہت زیادہ نیک کام کرتی تھیں اور پاک باز رہتی تھی اور عبادت گزار تھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ زکریا بن حنا اور زکریا بن دان بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نسب جو ہے وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے اور یہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نجار یعنی بڑھئی تھے۔ مورخین نے بھی بیان کیا ہے کہ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا بن دان ان انبیاء علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے جو بیت المقدس میں وحی لکھتے تھے، اور عمران بن ماسان حضرت مریم کے والد تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے بیٹوں میں سے تھے اور حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت زکریا نے رات کو اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی اور کہا ہے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور میرا سر سفید ہو گیا، اے میرے رب تو نے اس سے نہیں آندی پئی 112 ہو گئے پونے 12 آ جاندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو آپ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ پاک میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جس وقت وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے جس جگہ قربانی کو ذبح کیا جاتا تھا تو ایک سفید پوش شخص آیا جو کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا ہے زکریا اللہ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے کوئی اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ پھر وہ یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یحییٰ سید اور حسور ہوں گے، یعنی حلیم ہوں گے اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے۔ حضرت زکریا کا حضرت مریم کی کفالت کرنا جو ہے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ان کو کاہن بن عمران کے پاس لے گئیں جو اس زمانے میں بیت المقدس کے دربان تھے، اور وہ ان سے کہا کہ اس نظر میں مانے ہوئی لڑکی کو سنبھالو، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ولایت سے آزاد کر دیا۔ عبادت گاہ میں حائض داخل نہیں ہو سکتی تھی اور میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، اور عمران ان کو نمازیں پڑھاتے تھے اور ان کی قربانیوں کے منتظم تھے۔ حضرت زکریا نے کہا یہ لڑکی مجھے دے دو کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ باقی لوگوں نے کہا ہم اس فیصلے پر خوش نہیں، یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کے لیے کلموں کے ساتھ قرآن اندازی کی۔ یہ وہ قلم تھے جن کے ساتھ وہ تورات لکھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے نام کا قرآن نکل آیا اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ صدی کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ دریا اردن میں گئے اور جن کلموں سے تورات لکھتے تھے وہ دریا میں ڈال دیے گئے کہ جس کا قلم پانی میں سیدھا کھڑا رہے گا
وہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ باقی تمام لوگوں کے قلم پانی میں بہہ گئے اور حضرت ذکریا کا قلم پانی میں اس طرح کھڑا رہا جس طرح زمین میں نیزہ گاڑ دیتے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لے لیا اور ان کی کفالت کی۔ یہ جامع البیان میں جس کا بیان آیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی ذکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس تازہ رزق پاتے۔ انہوں نے کہا مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ مریم علیہ السلام کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل جو ہیں، بے موسمی پھل جو ہیں وہ تازے نظر آتے تھے۔ حضرت محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی ماں کے فوت ہونے کے بعد حضرت ذکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کی خالہ یعنی حضرت یحییٰ کی ماں کی تحویل میں دے دیا، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچی تو ان کی ماں کی نظر کے مطابق ان کو عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ وہ وہاں پلتی بڑھتی رہیں، پھر بنی اسرائیل تنگی اور قحط سالی کا شکار ہو گئے اور حضرت ذکریا کو ان کی پرورش کرنے میں ذوف لاحق ہوا۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ اب میں اس کی پرورش سے عاجز ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ جن مصائب کا شکار ہیں وہ ہمیں بھی درپیش ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے اور ان کے لیے پرورش کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے پھر قرآن اندازی کی اور اس مرتبہ جریج نام کے ایک شخص کا قرآن نکلا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب جریج کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو فرمایا اے جریج اللہ سے حسن ظن رکھو، وہ ہم دونوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی برکت سے جریج کو غیر معمولی رزق عطا فرمانے لگا۔ حضرت ذکریا نے جب رزق کی یہ فراوانی دیکھی تو پوچھا اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہنالک وہیں پہ دعا کی ذکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، قال انہوں نے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ پہ ذکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما، پاک اولاد دے اپنی جناب سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ جب حضرت ذکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا حال دیکھا تو کہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل آتے ہیں تو ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے وہ ضرور اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے بے موسم یعنی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ تب وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرنے پر راغب ہوئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر چپکے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میرا سر سفید ہو چکا ہے، میں کبھی تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوا، مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں سے دین میں فتنہ ڈالنے کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی جناب سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ لہٰذا یہ جو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ولی کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، اور جب نبی کے لیے بھی ولی کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں تو عام آدمیوں کا کیا ذکر ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے حجرے میں کھڑے ہیں اور جب دیکھا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے تو وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، نفل نماز پڑھ کے وہاں پہ انہوں نے دعا کی ہے۔ تو یہ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام تو نبی نہیں تھی، وہ تو ولیہ تھی، لہٰذا نبی کا ولی کے پاس جانا اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ حضرت ذکریا کا دعا کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، تب ان کے ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر بے موسم اولاد بھی
دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس پکارا فرشتوں نے آواز دی اور وہ کھڑے تھے ابھی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہی اس حجرے میں، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کا تمہیں خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقم بکلمہ من اللہ اللہ کی طرف سے کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے وہ ہوں گے، وسیدن اور وہ سردار ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام، وحصورن اور نفس پر قابو پانے والے ہوں گے یا عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو جس جگہ جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا ہے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت نے آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور یہ ندا کرنے والے حضرت جبریل امی علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت جبریل امی علیہ السلام جماعت ملائکہ کے رئیس ہیں، سردار ہیں، اس لیے ان کو ملائکہ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے اندر تمام ملائکہ کی صفات جمیلہ جو ہیں وہ ان کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، موجود ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے یہ بھی دلیل نکالی ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا، اس سے کلام کرنا جائز ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے یہاں حضرت جبریل امی علیہ السلام نے ندا کی ہے اور ان سے کلام کیا ہے، اور اس پر عام آدمیوں کے کلام کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہماری شریعت میں نماز کے بیچ میں کلام کرنا ممنوع ہے، اور نماز کے بیچ میں ہی اس کلام کا جواب دینا بھی ممنوع ہے، جو کہ نماز کے فاسد ہونے کا باعث ہے۔ نماز ٹوٹ جائے گی اگر کوئی باہر سے کلام السلام علیکم کہے اور آپ نماز کے بیچ میں وعلیکم السلام کہہ دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرتا تھا یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے سامنے خاموشی اور ادب سے کھڑے رہو۔ آیت نمبر 238 ہے سورہ البقرہ کی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں پہ صلات کے معنی دعا بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس وقت دعا فرما رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ واضح رہیں کہ فرض نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کے بلانے پر جانا جائز نہیں، کیونکہ آپ کے بلانے پر جانے اور آپ سے باتیں کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ اور نفل نماز میں ماں کے بلانے پر اگر نماز چھوڑ کر چلا جائے اور دوبارہ سے اس نفل نماز کو پڑھ لے تو درست ہے، لیکن باپ کے بلانے پر بھی نفل نماز میں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ جی پیچھے ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا، کل انشاءاللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب باجیوں سے درخواست ہے ڈیلی حاضر ہوں اور کلاس کو جوائن کریں۔